کبھی بھی نقل نہیں مارتے. تو خود نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں شروع سے ایک بات یہ تھی کہ اگر میں نے نقل ماری تو اس نقل مارنے کی وجہ سے مجھے 2 نمبر زیادہ مل جائیں گے. جب وہ 2 نمبر زیادہ ملیں گے تو میری سند میں زیادہ نمبر مل جائیں گے اور اس کی وجہ سے میں جب نوکری کے لیے جاؤں گا تو مجھے نوکری جلدی مل جائے گی کیونکہ نمبر میرے زیادہ ہوں گے, میں لائق اسٹوڈنٹ کہلاؤں گا. لیکن جو نوکری مجھے مل رہی ہے وہ ان نمبروں کی وجہ سے مل رہی ہے جو میرے جائز نہیں تھے, لہٰذا اس پر جو مجھے کمائی مل رہی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے زندگی میں کبھی نقل نہیں کی. ہمارے ایک استاد نے مجھے بتانے لگے کہ آپ کے والد ایک مرتبہ کمرہ امتحان میں امتحان دے رہے تھے, میتھمیٹک کا کوئی سوال تھا, آدھا کر لیا تھا, جواب بھی معلوم تھا, 10 نمبر کا سوال تھا. اتنے میں ان کے کان میں آواز پڑی کہ پیچھے والا اسٹوڈنٹ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے. تو والد صاحب نے پورے 10 نمبر کا سوال چھوڑ دیا کہ اب چونکہ اس کی بات میں نے سن لی کہ یہ نقل نہیں شمار نہ ہو. کون طالب علم 10 نمبر کا سوال چھوڑ کے آتا ہے؟ تو میں نے نقل نہیں ہو. اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے الحمدللہ ساری زندگی حلال کمایا ہے, اور سائنس کی طرف دیکھا اور فرمایا بچہ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کو حلال کھلایا. چہرے پر خوشی آ جاتی ہے, آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے, جب آپ ہمیں اپنا کہتے ہو آنکھوں میں غرور آ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ سنن اور نوافل ادا کرنے والا جوانی میں ایسا وقت گزارا کہ ساری رات مصلی پر گزرتی. صبح فیکٹری کے لیے نکلتے تھے, کام کاج کرتے تھے, شام کے وقت گھر آتے, گھر والوں کو کچھ ٹائم دیتے, پھر مہمان آئے تو ان کے ساتھ مجلس ہوتی, مراقبہ ہوتا. اس کے بعد رات والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں تو سو جاتی, پھر اس کے بعد آپ کے والد ساری رات مصلی کے اوپر گزار دیا کرتے. اور کتنے سال اسی طرح گزارے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صاحب بصیرت بھی بنایا, صاحب فراست بھی